बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन मन्नान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान 365। नाज़रीन, सबसे पहले जानते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पाक भारत सुलगते आबी और सरहदी तनाज़ात एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर। शहबाज शरीफ की पानी को रेड लाइन करार देते हुए भारत को बराह रास्त जंग की सख्त वार्निंग, जबकि सदर आसिफ अली ज़रदारी की मार्का हक में दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त की याद दहानी। आपनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के मुतज़ाद दावे। इब्राहिम लिंकन बुहरान बेनकाब। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन मशरिक़ वस्ता रवाना। जंगी सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। दुनिया भर के मरकजी बैंकों की खरीदारी और रुपए की बेकदरी से सोना आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। सोना फी तोला 4,60,436 रुपए का हो गया। ये थी टॉप स्टोरीज और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत और जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान की कामयाबियों की। आज मुल्क भर में पाकिस्तान की आज़ादी की 79वीं सालगिरह पूरे जोशो खरोश से मनाई जा रही है। हर गली, हर घर, हर गाड़ी पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराया गया। फिजाओं में लहराते कौमी तराने और हर चेहरे पर आज आज़ादी का जज्बा दीदनी था। ये 77 बरस की उस मेहनत, उस कुर्बानी, उस अज़्म का नाम है जिसने इस मिट्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। वही मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी की याद में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल किया। पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो इसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। उनका मजीद क्या आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। मैं पूरी कौम को मार्के हक में अजीमोशान कामयाबी पर समीमे कल्ब से मुबारकबाद और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दिल की अथाह गहराइयों से खराजे तहसीन पेश करता हूँ। उधर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि मार्का हक में पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। Forces under dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir gave a befitting message and response to the Indian Army, to our neighbors, that we are not a small country for you to play with. नाज़रीन, मई 2025 का मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाक फ़ज़ाइया के J-10C तैयारों ने फिजा में 6 भारतीय जंगी जहाज मार गिराए। उनमें फ्रांस के राफेल, रूस के MiG-29 और Su-30 भी शामिल थे। ये कोई मामूली बात नहीं। पाकिस्तान आज खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अप्रैल 2026 में ईरान और अमेरिका जैसे हरीफों को इस्लामाबाद की मेज पर ला बिठाया। गजा अमन मुआहदे के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत भी इसी अमन पसंदी का सबूत है। इसी जज्बे के तहत सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा तय पाया। अब तुर्किया भी इसका हिस्सा है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा इसी सिलसिले की एक और कड़ी है, जहां 3 बरादर ममालिक ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ का मोदी को पैगाम कि पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है, भारत राह रास्त पर ना आया तो इसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान और भारत एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? गजा अमन मुआहदे ईरान के दरमियान में मसालहती किरदार और मक्का मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान को पहले से बहुत मजबूत समझा जा रहा है। क्या ऐसे में सिंध तास मुआहदा और मकबूजा कश्मीर जैसे मसाइल पर पाकिस्तान की आवाज़ सुनी जाएगी? तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पिछले 79 सालों में पाकिस्तान की अस्करी और दिफाई कामयाबियों को अगर हम सामने रखें, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट था जिसने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया, एंड व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट टारगेट मिलिटरीली? जी, बहुत शुक्रिया महरीन, आपने इनवाइट किया है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख तो भरी पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अचीवमेंट्स की, पाकिस्तान के लोगों और मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों की, चाहे वो 1948 की फौरी बाद पाकिस्तान की आज़ादी की जंग हो, 65 की जंग हो, 71 में तो हमें एक साजिश का शिकार हो गए। लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल है सबसे जो प्राउड मोमेंट मैं अपनी जिंदगी का देख पाता हूँ, और उस वक्त मैं पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा था जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था।
اور آج یہ وہی نیوکلیئر ہے جس پروگرام کے پیچھے جو ایران کی پوری دنیا پڑی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں کس طرح کامیابی سے اس قوم نے اپنے حوصلے اور ایک ٹیکنالوجی کو جس طرح ہم نے عبور حاصل کیا, ہمارے سائنٹسٹ نے, ان کو بھی ٹریبیوٹ آج ہمیں دینا چاہیے جنہوں نے آج ہمیں مضبوط بنایا. یہ ہم نے کئی سال پہلے جب سوورینٹی حاصل کی تھی, اٹامک فیسلٹی حاصل کر کے, تو وہ دنیا کا حصہ بن گئی ریکارڈ کا. نمبر 2. دوسرا, ہم نے جو پچھلے سال نان نیوکلیئر پروفائل کے اندر, یعنی ہم نے کوئی نیوکلیئر تھریٹ نہیں کی تھی, ویپنز یوز نہیں کیا تھا, ایون چوائس کرنے کا ایسا تھریٹ بھی نہیں کیا تھا دشمن کے باوجود, مئی 2025 میں جو ہم نے ریزالو کیا, اس قوم نے 25 کروڑ لوگوں نے, مسلح افواج نے, اور خاص طور پر پاک فضائیہ نے جو پرفارمنس دکھائی, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور ظاہر ہے عام پاکستانی بھی اور مجھ جیسے شخص جو پاک فضائیہ کا اوور 30 سالوں سے زیادہ حصہ رہے, ان کے لیے پراؤڈ مومنٹ تھا. جس طرح ہم نے دشمن کو ایک میسج دیا, ایک نیو نارمل نہیں بنانے دیا, دشمن کو میسج دے دیا کہ تم جج اور جیوری اور ایگزیکیوشن خود ہی نہیں ہو سکتے کہ کون ہمارے ملک میں لیجڈلی آپ کے پوائنٹ آف ویو سے دہشت گرد ہے, کہ آپ ہمارے ملک کی سوورینٹی کو بریچ کریں, چاہے وہ رات کے 12:30 بجے 85 جہاز ہوں, چاہے وہ دن کے دہاڑے کریں, ہم آپ کو ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کریں گے. تو آئی تھنک یہ دو بہت زیادہ, ایک نیوکلیئر کا اور پچھلے سال جو پرفارمنس خاص طور پر جو پاک فضائیہ نے دکھائی, یہ ہماری قوم کے لیے اور میرے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ ہے. True that. Sir, we have been winning on the military and the diplomatic fronts. اسی تناظر میں اگر آپ شہباز شریف کی جو اسٹیٹمنٹ تھی جو نے مارکا حق اسکوئر کی انوگریشن پہ دی تھی ریگارڈنگ دا ریڈ لائن, جو پانی کے سلسلے میں انہوں نے بات کی تھی, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پانی دنیا میں آنے والے وقتوں میں شاید یہ ویپن ہو جائے گا. اسٹریٹ آف ہارموز بھی ایک واٹر چینل ہی ہے, دیکھ لی کہاں تک پہنچ گئی ایسکلیشن, وہ آلموسٹ جس کو میں کہتا ہوں وار ٹرافی کی شکل اختیار کر چکا ہے. دنیا ایران کا نیوکلیئر پروگرام بھول چکی ہے, اس کا ملٹری مائٹ بھول چکی ہے, رجیم چینج بھول چکی ہے. ان کو ایک یاد ہے تو یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کس طرح کھلوانا ہے. اس کا مطلب ہے شپنگ لائنز. ہمارے پانی کی بھی تھریٹ کر کے اس کو ریڈ لائن کیا گیا تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک طرف میں یہ کہوں گا, لیکن کیونکہ آج پاکستان کی سالگرہ ہے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں لانگ ٹرم خود بھی پانی کے بارے میں کرنا پڑے گا. ہم دشمن پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. وہ کب ہمارا پانی روک دے تو ہم کہیں خشک سالی ہو گئی ہے, اور کب وہ چھوڑ دے تو ہم کہیں فلڈ آ گیا. ہم نے بھی کئی جگہوں پر کوتاہیاں کی ہیں پانی, خاص طور پر جو ڈیمز ہم نے نہیں اس طرح بنائے, ٹائم پہ بن رہے ہیں ابھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آنے والے وقتوں میں ہمیں دشمن کا یہ جو وار سمجھ لیں, یا یہ جو لیوریج ہے اس کا, کہ وہ ہمارے پانی کو کنٹرول کر کے, روک کے یا چھوڑ کے ہمیں ایکسپلوئٹ کرتا ہے, ہماری فصلیں تباہ ہو سکتی ہیں, خشک سالی ہو سکتی ہے, اس پر بھی کام کرنے کا سوچنا چاہیے. True that. سر, چونکہ ہمارے اس ٹائم ڈپلومیٹک تعلقات بڑے اچھے ہیں, تو کیا ہم سندھ طاس کے ایشو پہ یا کشمیر کے ایشو پر عالمی حمایت حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ابھی ہماری جو حیثیت ہے الحمدللہ 1 سال یا 1.25 سال کے اندر, مئی 2025 سے لے کے ابھی جولائی اگست 2026 تک بہت ہم دنیا میں ریلیونٹ ہوئے. پچھلے سال ہم نے اپنی سوورینٹی کو بتایا کہ کیسے ہم دفاع کرنا جانتے ہیں, ایک نیو نارمل دشمن کو نہیں بنانے دیا جیسے میں نے کہا. اب اس سال میں جو ہم نے اچیومنٹس حاصل کیے ہیں خاص طور پر ڈپلومیٹک فرنٹ پر اور پولیٹیکل سیٹ پر, وہ بہت قابل فخر اس لیے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے اپنے آپ کو ثابت کیا تھا کہ ہم ایک ریجنلی اسٹیبلائزنگ فورس ہیں. اب ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم ایک گلوبل کنٹریبیوٹر ہیں اور ایک گلوبل فیسیلیٹیٹر اور پیس پرووائڈر بھی ہیں دنیا کے لیے. تو اب میں کوئی کمپنسیشن نہیں چاہ رہا کہ دنیا ہمیں ریسیپروکیشن میں کوئی کرے, لیکن یہ تو ضرور ہے کہ دنیا ہماری انٹینشن سمجھ گئی ہے, ہماری پولیٹیکل سگنیفیکینس ہوئی ہے, ہمیں نیا انفلوئنس پیدا کیا ہے پاکستان کا. کیونکہ دیکھیں مہرین, دنیا میں ہر چیز آپ خرید سکتے ہیں, ٹیکنالوجی, جہاز, میزائلز, ویپنز, بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے. جو آپ نہیں خرید سکتے وہ ہے آپ کا امیج اور پرسیپشن. وہ ہم نے بغیر پیسوں کے حاصل کر لیا. اب ہمیں دنیا کو یہ باور کرانا ضرور چاہیے کہ اب ہماری جو مشکلات ہیں خاص طور پر دہشت گردی کے موضوع پر, ایسی جگہوں پر جہاں ہمارے ایسیمیٹرک ہمیں وارفیئر کا سامنا ہے, ہماری کیپیسٹی بلڈ نہ بھی کی جائے, لیکن کم از کم ان ملکوں پر جو دہشت گردی میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, دنیا ان کو آبویسلی سنپ کرے, ان کو چیک کرے اور ایکسپوز کرے, تاکہ ہم آبویسلی ہمارے ایک ایلیمنٹ آف جو ڈیولپمنٹ آلموسٹ ہر دفعہ چیلنج ہو جاتی ہے, خاص طور پر کے پی کے بلوچستان میں اس طرح نہیں ہو پا رہی ڈیولپمنٹ جو باقی حصوں میں ہے. تو آئی تھنک ان کو بھی ایک سینس آف بلانگنگ ہوگی ہمارے لوگوں کو. تو یہ چیلنجز ہیں, اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے کہ ہم تمام انٹرنیشنل لیڈر جو اب ہماری بات کہیں بہتر سمجھتے ہیں, اس کو ایک ڈیویڈنڈ میں کنورٹ کریں فار دا بینیفٹ آف دا پیپل. انشاءاللہ. سر, ہم ایک ملٹری کنزیومر نہیں رہے ملٹری ٹیکنالوجی کے, اب ہم ایک پروڈیوسر بھی بن گئے ہیں, ہم ایکسپورٹر بھی بن گئے ہیں. I'm referring to the $4.6 billion contract with Azerbaijan. ہم نے انہیں 40 JF-17 Block 3 طیارے بھیجے ہیں. اس کے علاوہ رپورٹڈلی
हमने $4 बिलियन की जो हैं वो लिबियन नेशनल आर्मी को भी हमने हथियार बेचे हैं. क्या डिफेंस एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान का एक मीनिंगफुल सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बन सकती हैं ताकि हमारी IMF और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के बाकी इदारों पर डिपेंडेंस कुछ कम हो? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि एक मिलिट्री हमारी जो टेक्नोलॉजी है और हमारा जो अबूर है, और ख़ास तौर पर JF-17 थंडर की जो हमारी प्रोडक्शन है, उसने हमें बड़ा प्राइड दिया है. और डेफिनेटली जब हम इन मुल्कों से बात करते हैं तो ये लोगों को समझना चाहिए या हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वन टाइम डील नहीं होती. ये कोई रेफ्रिजरेटर या टीवी नहीं है कि आप एक दफ़ा सेल कर देंगे और पैसे ले लेंगे. ये होती है ऑलमोस्ट 4 दहाइयों पर फैली हुई आपकी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, आपकी डिपेंडेंसी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेपन इंटीग्रेशन. यानी जब जहाज आप दे देते हैं तो उस मुल्क से सिर्फ मिलिट्री के रास्ते नहीं खुलते, आपके इकोनॉमिक टाइज भी स्ट्रांग होती हैं, बायलैटरल भी, दो मुल्कों के दरमियान. मैं अब छोटी सी मिसाल देता हूं. पाकिस्तान F-16 जहाज उड़ा रहा है, तकरीबन हमारे पास 75 जहाज हैं. 1982 में हमने जहाज लिए थे. आज 44 साल से ज्यादा हो गए हम F-16 उड़ा रहे हैं. तो अभी भी हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होती है, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं हम. तो ये जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक दोस्ती, एक कोलैबोरेशन बढ़ता है, और सिर्फ वो मिलिट्री की फील्ड में नहीं बढ़ता, और स्प्रेड होता है ऑलमोस्ट 4 से 5 दहाइयों तक. ये फाइटर जेट की एक लाइफ होती है. तो ये सिर्फ आपको स्टैंड लोन एक डील के तौर पर ना लिया जाए, आपको अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी. और जाहिर है जब इस तरह का जहाज लिया जाता है मैरीन, तो ज़हन में रखें कि वो पहले देखते हैं कि मशीन काबिल है, ये जो जहाज आपका इस काबिल है, इकोनॉमिकल है, कॉस्ट वर्दी है. सबसे बड़ा आपको ट्रस्ट वर्दीनेस देखा जाता है कि ये तो नहीं होगा कि उस मुल्क पर बुरा वक्त आएगा तो आप सैंक्शंस लगा देंगे, जैसे अमेरिका ने हमेशा हम पर लगाई, 1965 में लगाई, 1971 में लगाई, 1989 में जब सोवियत यूनियन के खिलाफ हम लड़ के खत्म की जंग तो फिर हमारे पास प्रेसिडेंट अमेंडमेंट लग गई. तो हमारा ये इस वक्त जो इमेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पार्टनर का है जो ना सिर्फ पीस बल्कि एक डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मिलिट्री हार्डवेयर डेफिनेटली दुनिया की जो कैपेसिटी बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ये ना सिर्फ हमारी क्रेडिबिलिटी और गुडविल बढ़ाएगी बल्कि फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज्यादा एक पाकिस्तान को बूस्ट मिलेगा. वी आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म डिविडेंड्स, जैसे कि आप कह रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स एंड ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दैट. बड़ी खुशाइन बात है. सर, हम BLA के बारे में बात करते हैं. एग्जैक्टली 1 ईयर अगो अमेरिका ने उसे एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया था. कितना स्ट्रेटेजिक वेट आप अटैच करेंगे इस चीज़ को कि एक वर्ल्ड सुपर पावर ने इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया? मैरीन सिर्फ मैं यहाँ पर इत्मीनान नहीं महसूस करता कि अनाउंस कर देना. एक मीनिंगफुल मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए, और वो भी सुपर पावर से. अभी भी हमारे बॉर्डर के इर्द गिर्द जो खतरात हैं उसमें कुछ रीजनल फोर्सेस भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस भी हैं. वो हमें कमजोर करना चाहती हैं, और खास तौर पर जो 1 साल में पाकिस्तान ने इन्फ्लुएंस पैदा किया. और मैंने जैसे अर्ज किया कि आप मिलिट्री हार्डवेयर या वेपन्स और टेक्नोलॉजी तो खरीद सकते हैं, अपना इमेज नहीं खरीद सकते. हमने वो बगैर पेमेंट किए अपना इमेज और इन्फ्लुएंस बनाया. तो अब बहुत सारे जो हमारे दुश्मन हैं, चाहे कुछ खित्ते में है, कुछ खित्ते से बाहर, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान रेलेवेंट हो जाए और प्रोग्रेस करना शुरू करते. तो वो जाहिर है डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए, ट्रस्ट डेफिसिट रहे, लोगों के अंदर दरार डालना चाहते हैं. तो मेरा ख्याल ये है कि इससे आगे भी बात होनी चाहिए. प्रेसिडेंट ट्रंप वन ऑफ द मोस्ट सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं, उनको इन्फ्लुएंस अपना मुल्कों पर भी और खासतौर पर तालिबान को भी. और वो जो बगराम बेस पर $7.2 बिलियन का असला छोड़कर गए हैं, उनकी भी विजिबिलिटी लेनी चाहिए कि उसका क्या बना. वो तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है. आपको DGISPR ने कई दफा कहा कि यही दहशतगर्द जो है वो तालिबान की हुकूमत के स्पॉन्सर्ड आते हैं, यानी वो प्रिविलेज उनको देते हैं कि जनाब आपको एक्सेस दे. तो आई थिंक सिर्फ बयान तक मैं BLA का नहीं इतना सुपर एक्साइटेड होऊंगा. आई विल बी मोर हैप्पी को मीनिंगफुल किया जाए और उसको कर्व करने के लिए और कर्टेल करने के लिए वेरीफाइबल जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो इनके हाइडिंग प्लेसेस हैं, जो इनके असला खाने हैं, जो इनकी कम्युनिकेशन लाइंस हैं, उस पर अमेरिका कुछ कंट्रीब्यूट करे तो तब मेरा ख्याल है मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा. एक्शंस मैटर मोर देन वर्ड्स. सर, इस टाइम हमारी जो जदीद हाइब्रिड जंग है और जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास और जो हमारे पास स्पेस सिक्योरिटी है, ये सारे एवेन्यूज पे हम कितने स्ट्रीमलाइंड हैं और इसमें मजीद बेहतरी हम क्या कर सकते हैं? Marine, there is never a great time to close any project. आपको रोजाना की बुनियाद पर काम करना पड़ता है. पिछले साल जब मई 2025 का वाकया हुआ था तो मैं 1-2 महीने उससे पहले, मुझे तो नहीं अंदाजा था जंग आ जाएगी या लग जाएगी इस मुल्क में, पहलगाम भी नहीं हुआ था, तो मैं इन साइबर कमांड फैसिलिटीज को देखने का मुझे एजाज हुआ हासिल. तो वो जो स्ट्रैटेजी उस वक्त अनफोल्ड हो रही थी, जो तैयारी कर रहे थे,
وہ بہت امپریسو تھی, اور خاص طور پہ مجھ جیسے ایک پرانے ایئر فورس کے آفیسر کے جو ریٹائرڈ ہے اس کے لیے تو یہ ٹیکنالوجی بہت نئی تھی اور بہت امپریسو تھی. لیکن پھر ہم نے پچھلے سال اس کو مینیفیسٹ کر دیا اور استعمال کر دیا. آپ کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جب میں دوبارہ گیا ہوں 2-3 دفعہ, تو وہ ہم کہیں زیادہ آگے ایڈوانسمنٹ حاصل کر چکے ہیں جو مئی 2025 میں تھی. کیوں؟ کیونکہ ہم سٹ بیک نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ ٹیکنالوجی, یہ سائبر, یہ آئی ٹی, یہ جیمنگ, یہ الیکٹرانکس کر کے پچھلی جنگ جیتی تھی تو اگلی بھی اس سے جیتیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو نیو انوویشن, نیو کرائٹیریاز, نیو ریسرچز کرنی پڑتی ہیں, اور وہ الحمدللہ ہو رہی ہیں. سیٹلائٹ انٹیگریشنز ہو رہی ہیں, الیکٹرانک وارفیئر پہ بہت کام ہو رہا ہے, آئی ٹی پہ بہت کام ہو رہا ہے, سائبر کمانڈ پہ بہت ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں جو obviously میرے علم میں ہیں, بٹ ظاہر ہے کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے میں بتا نہیں سکتا. لیکن میں یوم آزادی کے موقع پر قائد اعظم کو ظاہر ٹریبیوٹ دیتے ہوئے قوم کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ان کی روشنی میں آج پاکستان کو جو مضبوط, کم از کم ملٹریلی بہت زیادہ مضبوط دیکھ رہا ہوں میں, اور روزانہ کی بنیاد پر کام بھی ہوتا ہے, ان کی پروگریس مانیٹرنگ ہوتی ہے, اور دیر از نیور لوکنگ بیک اینڈ فیلنگ پراؤڈ کہ ہم نے پہلے اچھا کر لیا تھا تو آئندہ بھی اچھا. ہم ارن کرتے ہیں اپنی ریلیونس روزانہ کی بنیاد پر. تقریباً پاک فضائیہ 150 کے قریب اس پروجیکٹ پر پیرل کام کر رہی ہے. پھر آنے والے وقتوں میں ظاہر ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور دشمن کو سرپرائزز دیں گے. تفصیل تو بتانا میرے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. یہ 8 مئی 2025 کے مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کی دفاعی برتری تو ہوئی, لیکن بھارت کی طرف سے ہندوتوا نظریے اور جارحانہ عزائم کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کی فورن پالیسی کیا ہونی چاہیے اس تناظر میں؟ دیکھیے, ہم نے تو اپنا انفلوئنس حاصل کر لیا نا میری, الحمدللہ. اب اس کو ہمیں ڈیویڈنڈز کی طرف جانا چاہیے. فار ایگزامپل ہم نے ایران کے لیے اتنی کنٹریبیوٹ کیا جنگ بند کرانے میں, امریکہ کے لیے کیا, تو اب آئل پائپ لائن آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بچھائی جا رہی تھی, پھر وہ سسپینڈ کر دی گئی بیکاز آف سینکشنز. تو وہ پائپ لائن کا ہمیں فائدہ ہونا چاہیے. دنیا میں تیسرے نمبر پر آئل ریزروز ہمارے نیبرہڈ میں ہے, ہمارا بارڈر کامن ہے. ہم ایک واحد ملک ہیں جس سے کراس کر کے روس کو کیسپین سی کے ذریعے اور پاکستان کے ذریعے ایران چائنا تک پہنچ سکتا ہے. تو پاکستان کو اب ڈیویڈنڈز کی طرف بھی فوکس اسی طرح کرنا چاہیے, تاکہ ان لوگوں کو, جو عام لوگ سمجھتے ہیں, جب ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے جنگ بند کرائی, لیکن عام جو سڑک پر موٹر سائیکل چلا رہا ہے, جو ریڑھی لگاتا ہے, اس کو تو ڈیویڈنڈ اس وقت پہنچے گی جب اس کو تیل سستا ملے گا. صرف تیل سستا نہیں ملے گا, جب ہمیں تیل سستا ملے گا ہماری بجلی سستی ہو جائے گی. جب بجلی ہوگی پروڈکشن آپ کی بڑھے گی, ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, ڈالرز کی ہماری ویلیو بڑھ جائے گی, پھر ہمارے فورن ریمیٹنس کی ڈیپینڈنسی کم ہو جائے گی. تو یہ چین ہے. تیل تو دنیا میں ایک بیس لائن بناتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اب ڈیویڈنڈز پہ کام کرنا چاہیے, خاص طور پر اگر جنگ کنکلوڈ ہو جائے, جو انشاءاللہ ہو جائے گی ایران کی, تو ہمیں امریکہ سے یہ ضرور ایک ڈیویڈنڈ اپروو کروانا چاہیے دنیا سے, کہ ہم ایک ڈائریکٹ کم از کم آئل لے سکیں اور بینیفٹ اپنے لوگوں کو پاس کر سکیں. سر, سنس یو آر این ایوڈ اسکالر آف قائد اعظم's لائف, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آج قائد اعظم زندہ ہوتے تو وہ پاکستان کو مزید مضبوط رکھنے کے لیے کیا اقدامات لیتے؟ میں تو قائد اعظم کی ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں. میں صبح سے کئی چینل پر کہہ چکا ہوں, معذرت اگر آپ کے ویورز نے سنی ہو, لیکن کیونکہ آپ کے ویورز کا اپنا بہت ڈائیورسفائڈ ایریا ہے, تو میں اس سے روشنی لیتے ہوئے, فائدہ اٹھاتے ہوئے قائد اعظم کی ایک بات شیئر کرتا چلا ہوں. کرنل الہی بخش ان کے معالج تھے, ڈاکٹر تھے ان کے. پہلی بات تو وہ کلیئر کرتے ہیں کہ قائد اعظم میں بالکل مایوس نہیں تھے کہ میں نے پاکستان بنا کے غلطی کی. یہ پروپیگنڈا ہے ان کے خلاف, اور نئی نسل, آپ جیسی نسل کو مایوس کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ بات غلط ہے. قائد اعظم سے آخری وقت ان کے معالج نے پوچھا تھا کہ سر آپ کو کوئی ریگریٹ ہے آخری سٹیج پہ؟ تو قائد اعظم نے کہا تھا مجھے ایک ریگریٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جن غریب لوگوں کے لیے میں نے یہ ملک بنایا تھا پاکستان, اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے لیے کچھ زیادہ کرنے کی مہلت نہیں دی. آپ اندازہ لگائیے, آج 79 ایئرز ہو گئے, تو آیا ان غریب لوگوں کے لیے جو قائد اعظم کا خواب تھا یا ان کا بیسک مقصد تھا ملک بنانے, ان کے لیے ہم کر پائے ہیں؟ اس وقت 2 سے 2.5 کروڑ بچے ہمارے اسکول نہیں جاتے. 15 سال بعد وہ جوان ہو جائیں گے. ہم نے سوچا کہ کیا کریں گے, وہ لائبلٹی ہوں گے یا ایسٹ ہوں گے؟ وہ تو لائبلٹی ہوں گے. پھر وہ ایسٹ نہیں ہوں گے تو لائبلٹی کون اٹھائے گا؟ ملک کو اور غریب کریں گے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسے آج سے 10-20 سال بعد آپ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں سینئر اینکر ہوں گی, میں تو نہیں ہوں گا دنیا میں, لیکن آپ تو ایسے چینل دوبارہ نہیں کر رہے ہوں گے. میری خواہش ہے کہ آپ یہی پروگرام کسی اور سے نہ پوچھ رہی ہوں 10 سال بعد 20 سال بعد کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اب تک صرف 20 سال رہ گئے, 21 سال انشاءاللہ ہم 100 سال کے ہو جائیں گے. تو آیا اس وقت بھی اینکرز اور ہوسٹ یہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ ایک چیلنجنگ دور سے گزر رہا ہے؟ میری دعا ہے کہ سر کہ اس وقت ہم ایسے سوالات نہ کریں. خالد چشتی صاحب, thank you so much for your time and valuable input. And viewers, it's time for a short break, and in a bit we'll talk about the Iran situation. Stay with us. Welcome back.
प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग में बदलती संगीन सूरत हाल की, दुनिया की तवानाई की शाहराह आपनाए हुर्मुज़ पर दो बड़ी ताकतों के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। एक तरफ अमरीकी सदर का आपनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा है, तो दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमारी इजाज़त के बगैर एक जहाज भी हरकत नहीं कर सकता। सच क्या है? अमरीकी बहरी बेड़े एब्राहम लिंकन पर 250 दिनों से ज़ायद तैनात फौजियों की हालत पर सवालिया निशान के बाद एक दूसरा अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन मशरिक़ वस्ता की जानिब से रवाना हो चुका है। वियतनाम से चला ये बहरी बेड़ा अब आबनाए मलाका अबूर करके बहरे हिंद का रुख कर चुका है। क्या ये सिर्फ एहतियात है या जंग की तैयारी? दूसरी तरफ पासदाराने इनकलाब को नया हुक्म मौसूल हुआ है कि जंग सिर्फ ईरानी सरहदों तक महदूद नहीं रहेगी। अगर आबनाए हुर्मुज़ महीनों तक मुतासिर रही तो इसकी तपिश सिर्फ अमरीका और ईरान तक महदूद नहीं रहेगी। आलमी तिजारत, खलीजी मईशतें और खुद पाकिस्तान भी इसकी जद में है। खुद अमरीका के अंदर भी इस जंग पर शदीद तनकीद जारी है। सेनेटर चक शूमर ने खुले अल्फाज में कहा, ट्रंप ने अमरीका को एक गैर जरूरी और खतरनाक जंग में झोंक दिया है। नॉर्वेजियन वजीर खारजा का कहना है कि ईरान के साथ अमरीका की जंग ना तो अपने मकासद हासिल कर सकी बल्कि इससे ईरान कमजोर होने की बजाय ज्यादा मजबूत हो गया है। सवाल ये है, क्या अमरीका और ईरान किसी नए मुआहिदे की तरफ बढ़ रहे हैं या दुनिया एक और बड़े बहरी बेड़े के साथ एक नई तवील और महंगी जंग की दहलीज पर खड़ी है? इन तमाम सवालात पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार मियां सनाउल्लाह और सीनियर तज्ज़ियाकार फ्रॉम वाशिंगटन DC अनवर इकबाल साहब। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन फॉर योर टाइम। सनाउल्लाह साहब, ये अमरीकी वजीर जंग का ईरानी बंदरगाहों की गैर मुअय्यना मुद्दत तक नाकाबंदी का ऐलान और दूसरी तरफ ईरान की अमरीका को मुकम्मल शिकस्त तक ताक़ुब जारी रखने की धमकी। Is this war going towards the point of no return? वादिया नज़र में ऐसे ही लगता है, क्योंकि अमेरिका ने भी बहुत थ्रेट की लेवल बढ़ा दी है और उसके साथ अपने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी की बात की है। अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप को भी सामने रख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान भी ने इसको सेंट्रल बना लिया है आपने हुर्मुज़ के में कंट्रोल को, और वो किसी सूरत ये उससे भी बढ़ के हो गया है। जो पहले था ख्याल कि ये और चीज़ें होंगी, फिर इसके साथ 2-3 और नती कर दी हैं उन्होंने कि ये डी फ्रीजिंग करें उनके फंड्स की और सैंक्शंस हटाएं, उसके बाद सारे की सारी फौज को ले जाएं। अब अगरचे ये धमकियाँ हैं, लेकिन इन धमकियों के पीछे भी आपको कुछ मूव होती हुई नज़र आ रही है। या तो लेवरेज को ज़्यादा स्ट्रांगली डिस्प्ले किया जाएगा, यानी ख़तरनाक होगा, एस्केलेटरी हैं सारे ये स्टेटमेंट्स वगैरह, और ना लेकिन साथ साथ पसे पुश्त ना वो भी डिप्लोमेसी भी चल रही है। ईरान तो कहता है कि बिलवास्ता तो तौर पे तो बातचीत हो रही है, पाकिस्तान को भी उसमें प्रोत्साहन करता है, तारीफ करता है। अमान भी उसमें है, एक तरफ कहता है कि अमान का भी जो एग्रीमेंट उन्होंने किया है वो समझता है कि वो उसके ईमा पे हुआ है अमेरिकन के, और उसमें अमेरिकन शराइत कुछ उधर से शामिल की गई है, तो इसलिए वो अभी तक सामने नहीं आया, उस पर कोई पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आती। अब ये तो सामने जो नज़र आ रहा है कि दोनों अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए नहीं हैं, बल्कि उससे ज़रा बढ़ के ना बातें कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से वो MOU जो साइन हुआ था 14 पॉइंट्स, उसकी तरफ ना उसको बेस बना के दोबारा से गुफ्तगू शुरू हो, और उस पर मेरा ख्याल है अमेरिका कोई लचक देना ही नहीं चाहता। अनवर इकबाल साहब, मैं सेनेटर चक शूमर को कोट करूंगी। उन्होंने कहा है कि ट्रंप एक गैर ज़रूरी और ख़तरनाक जंग में मुल्क को झोंकने और कांग्रेस को अंधेरे में रख रहे हैं। ये वाशिंगटन के सियासी अवानों में किस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स जन्म ले रहे हैं इस टाइम? नहीं, ये तो खैर पुराना झगड़ा है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का, वो तो एक दूसरे की मुखालफत करते रहते हैं। असल में इसको अगर आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से देखें तो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। ट्रंप ने
MOU साइन किया, वो MOU जो था उसका बहुत नेगेटिव रिएक्शन हुआ। डेमोक्रेट जो हैं उन्होंने उसको पेश किया अमेरिका के एतराफ़ शिकस्त के तौर पर, और रिपब्लिकन ने भी ये कहा कि भाई हम तो अभी जंग हारे नहीं हैं, हम इस पोजीशन में हैं कि हम मज़ीद 2 साल 4 साल चाहें तो हम जंग लड़ सकते हैं, और फिर हम माशी नाकाबंदी जो है हमारी वो बहुत इफेक्टिव है, तो आपने ये MOU क्यों किया। यहाँ तक कि उनका जो अपना वोट बैंक है जो कि बहुत सॉलिड समझा जाता है, वहाँ से भी उनके खिलाफ आवाज़ें आने लगी। तो जो बात वॉशिंगटन में बैठे हुए नज़र आती है वो ये है कि अब सदर ट्रंप किसी जल्दी में नहीं है, क्योंकि उनका ख्याल है कि कुछ भी करेंगे, अगर अमन करेंगे तो जंग वाले नाराज़ होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी लॉबी अगर अमन वालों की है तो उतनी बड़ी लॉबी है जंग वालों की भी, जो जंग पसंद करते हैं। तो वो जंग वाले नाराज़ होंगे, और अगर जंग वालों को खुश करते हैं अमन वाले नाराज़ होंगे। तो मेरा ख्याल है, जो मुझे यहाँ नजर आता है, मेरा ही नहीं, यहाँ जो अमेरिकन टीवी पे मुबस्सरीन वगैरह आते हैं उनको भी सुनता रहता हूँ, तो उनका सबका ख्याल यही है कि वो मिड टर्म इलेक्शन तक, नवंबर तक, यानी नवंबर ख्याल 25 नवंबर को है, नवंबर के एंड तक वो इसको लटकाएंगे, इस मामले को, जो पंजाबी में कहते हैं लमकाएंगे, और उसके बाद इलेक्शन के बाद ही कोई वादा फैसला करेंगे। उससे पहले कोई फैसला वादा नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी फैसला करें उसका उनको नुकसान होगा। ओके, तब तक वेट एंड वॉच सिचुएशन है। सनाउल्लाह साहब, ये मशरिक़ वस्ता में USS जॉर्ज वाशिंगटन जो अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ था, दैट वाज ऑलरेडी, वो अब्राहम लिंकन ऑलरेडी था, और अब USS जॉर्ज वाशिंगटन भी वहाँ पे उन्होंने भेज दिया है। 2 तैयारा बरदार जहाज़, डू यू थिंक दिस इज गोइंग टुवर्ड्स एस्केलेशन? मैंने पहले कहा कि एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है। ये स्ट्रेटेजिक पॉज है ना, समझ रहे हैं ट्रंप साहब, और ट्रंप किसी सूरत पे भी इस डिफीटेड है ना प्रेसिडेंट के तौर पे ये सुलह करने को तैयार नहीं है, और ना करेगा मेरा ख्याल है, क्योंकि सुपर पावर है, और उसके ना जिस तरह अभी कहा गया कि उसके दोनों तरफ वो फंसा हुआ है। एक तरफ जाना अभी उसके लिए मुनासिब नहीं है। उसने खासी पहले कंसेशन कर दी थी, लेकिन ईरान ने ओवरप्ले किया अपना साइड, और जिसकी बिना पे सख्ती, उनके रवैये में सख्ती आ गई, और वो भी एक वजह बनी है। और फिर इस तरह का प्रोपेगेंडा बार बार आया पासदारान के लीडरान्स की तरफ से। अब वो ये समझते हैं कि हमारा फुल कंट्रोल है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं नाकाबंदी बंद करें। ठीक है, उनके ईरान की तरफ से जहाज तो अंदर दाखिल हो जाएंगे, लेकिन ईरान के आगे जहाज तो नहीं निकलने दे रहे हैं अमेरिका, तो कंट्रोल उनका भी है। ये कह देना कि अमेरिकन बिल्कुल ही बेबस हो गया है वहाँ, मेरा ख्याल वो नामुमकिन है। बाकी थ्योरियाँ बहुत चल रही हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और प्रेशर अंदरून भी है अमेरिका से, जिस तरह के बताया गया है, और गल्फ की रीजन से भी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब सऊदी अरेबिया इतना डरा हुआ या खौफजदा है, क्योंकि उसको 2 साथियों उसने अभी किया है, ट्राइलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट किया है, और वो भी उसको हौसला मिला है। और इधर से ईरान को भी थोड़ा, अगरचे उन्होंने इसके मुखालफत नहीं की, लेकिन उनके जहन में ये ख्याल तो हो सकता है ना कि पाकिस्तान जो उसके बॉर्डर पे है, उसने इस तरह की ना क्लास 5 वाली बात कर दी है, तो कहीं ये गलत ना पड़ जाए, या इसका जो हौसला होता है उस पे भी जद होती है। बाकी तो उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने हमारे 14 अगस्त पे दी है वो भी बहुत अच्छी है। अनवर इकबाल साहब, आप क्या कमेंट करेंगे सिचुएशन पे? तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन वाज ऑलरेडी देयर, और अब उन्होंने USS जॉर्ज वाशिंगटन भी वहाँ पे भेजा है। आपके ख्याल में ये रिप्लेसमेंट के लिए है, अब्राहम लिंकन वापस आ जाएगा, या ये उसको मजीद स्ट्रेंथन अप करने के लिए गया है वहाँ पे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मकसद होगा, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा वहाँ है ड्यूटी पे वो, और इतना ज़्यादा शिप पे रहना आसान नहीं होता। तो वो उनको वापस बुलाएंगे और नए लोगों को भेजेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनका वो एक्सटेंड करते रहना, इसलिए कि एक बात देखिए, हम लोग असल में हमारे यहाँ जो अगर हमारी जंगें हुई हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच मसलन, तो उसमें दोनों फरीक
اپنے مخالف کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو بہت کمزور ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور ہم اتنے مضبوط ہیں, ہم کو اٹھا کے پھینک دیں گے. اچھا, مجھے اب 26 سال ہو گئے امریکہ میں نے ان کی 2 جنگیں جو براہ راست ہوئیں, 3 بلکہ, افغانستان اور عراق والی, اور ابھی دیکھ رہا ہوں تینوں جنگوں میں نے دیکھا یہاں الٹا طریقہ ہوتا ہے, کیونکہ یہاں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ انیمی سے کیسے نپٹیں گے, وہ ان کو پتہ ہوتا ہے. ان کا مسئلہ ہوتا ہے اپنے عوام کو کنونس کرنا. اور جب صدام حسین کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو یقین کرے کہ ٹی وی پہ جو آفیشیل بیانات آتے تھے ان کو سن کے خود مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ صدام کے میزائل کسی وقت بھی واشنگٹن میں لگیں گے, نیو یارک کو تباہ کر دیں گے, نیو یارک تو بچے گا ہی نہیں. لیکن اور جب اس کے اترا عوام کا ذہن بن گیا کہ ہاں یہ ہمارے لیے سچ کچھ خطرہ ہے, پھر انہوں نے حملہ کیا. تو جب ہمارے یہاں یہ جو بیان دیتے ہیں کہ ہمارے بے ایطمینانی پھیل گئی, ہمارا اسلحہ ختم ہو گیا, تو ہمارے یہاں پاکستان میں اور مسلم ملکوں میں شادیانے بجنے لگتے ہیں کہ اب تو ایران جیت گیا اور امریکہ تباہ ہو گیا. ہوتا ایسا نہیں ہے, یہ اپنے عوام کو تیار کر رہے ہوتے ہیں بڑے حملے کے لیے, جیسے بڑی کارروائی کے لیے. تو اس لیے ان کے بیانات کو جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا پنچ آف سالٹ کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور بہت سمجھداری سے مطالعہ کرنا چاہیے. بیان ان کا کچھ ہوتا ہے, مطلب کچھ اور ہوتا ہے. سر, آپ نے کہا ہے کہ انور صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو کنونس کرنے کی بات ہوتی ہے ساری, تو یہ عوام کو کیسے کنونس کریں گے جبکہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ابراہم لنکن پہ جو امریکی فوجی ہیں وہ تو خودکشیاں کر رہے ہیں اس وقت, تو یہ ٹرمپ کے خلاف کر رہے ہیں, تو لاشیں ابھی تک تو نہیں آئی ہیں نا کوئی خودکشی کی. یہ تو میڈیا میں رپورٹ ہے نا. دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہاں مسئلہ الٹا ہے, کیونکہ وہ علاقے ایسے نہیں کہ جن سے امریکہ کو کوئی براہ راست خطرہ ہو, اس لیے عوام کا ذہن بنانا پڑتا ہے, اور عوام کا ذہن اس طرح بناتے ہیں کہ یہ ہم تباہ ہو گئے, ہمارا برا حال ہو گیا. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, ہمارے لوگ نہیں سمجھتے. یہاں ان کی اسٹریٹجی ذرا مختلف ہوتی ہے, کیونکہ ان کو خود براہ راست کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی سمندر کو کراس کر کے امریکہ تک نہیں آئے گا, اور اس لیے وہ بڑی حفاظت سے اور بڑی اطمینان کے ساتھ اپنی پلاننگ کرتے ہیں. یہ سمجھنا کہ امریکہ تباہ ہو گیا, امریکہ معاشی طور پر ختم ہو گیا, کہاں سے ختم ہو گیا؟ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو ان تیل جو ہے 50 سینٹ قیمت بڑھی ہے, 60 سینٹ بڑھی ہے, کہیں ایک زیادہ سے زیادہ $1 بڑھ جائے گا, اتنا تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں امریکی. ساتھ ان کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں, تو وہ اتنا بڑا کرائسس امریکہ میں نہیں ہے اتنا بڑا ہمارے یہاں بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. یعنی یہ کہنا غلط ہوگا کہ امریکہ میں بالکل کرائسس نہیں ہے, امپیکٹ پڑ رہا ہے, لیکن ویسا نہیں جس طرح ہمارے یہاں پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سو وی نیڈ ٹو لرن ٹو ریڈ بٹوین دا لائن. ثناء اللہ صاحب, آپ نے کہا کہ چیزیں ایسکلیشن کی طرف بڑھ رہی ہیں, دوسری طرف جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہے عوام کو سستا تیل فراہم کرنا, اور دوسرے نمبر پر پرائیورٹی ان کی یہ ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہ ہوں. اگر جنگ جاری رہے گی اور مسلسل باتیں ایسکلیشن کی طرف جائیں گی تو یہ سستا تیل کیسے دیں گے اپنی عوام کو؟ بیسیکلی تو بہت ساری رپورٹس آئی ہیں جو کہ کریڈیبل ہے نا, انسٹیٹیوشن کی طرف سے بھی ہیں, تھرڈ پارٹی کی طرف سے بھی ہیں, کہ اسٹریٹجک سٹوریج آئل کا مختلف کنٹریز کے پاس انف ہے, اور وہ آگے نا 60 ڈیز تک کا ہی 80 ڈیز کی بات کر رہے ہیں نا جو پڑھ رہے تھے 2-4 رپورٹس میں. اس لیے اس کی اتنی گھبراہٹ نہیں ہوگی. گھبراہٹ ہوتی ہے پاکستان جیسے ملک کو جس کے پاس سٹوریج کیپیسٹی کم ہے. میں کچھ نا ریسرچ پیپرز پڑھ رہا تھا جس میں بہت پہلے سے جب یہ ریولوشن ہوا اس کے بعد, چونکہ میں ایران میں بھی رہا ہوں, گریٹر نا سیٹن یا اس طرح کے ہنگامے اور ہوتے رہتے تھے, تو اس وقت سے وہ آپ نے ہرمز پہ اسٹڈی کی ہوئی ہے, انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے. اب یہ ڈرایا جا رہا تھا کہ اس کے اوپر سارا زمین دوز نا خندقیں ڈالی ہوئی ہیں, ادھر سے چھپ جاتے ہیں اور پھر ادھر سے ہوگا. تو اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ جس طرح کی تھریٹ دیتے ہیں اور دے رہے تھے, اگر وہ بہت زیادہ ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد کا سین وہ سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے مطابق وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تباہی بہت ہوگی. پاسبل ہے کہ اور بھی کوئی ہے نا وہ تباہی کی خبروں سے ذرا بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا کوئی مومنٹ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ وہ only time can tell. I think only time can decide. And thank you so much to both of you gentlemen for your valuable input. And viewers, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے گولڈ پرائس فلکچویشن کی, اور یہ جانیں گے کہ عالمی تجارت کا انحصار اب کس چیز پر ہے. ہمارے ساتھ ہوئیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں کچھ بات کریں گے کہ سونا مہنگا کیوں ہو رہا ہے. دنیا کے مرکزی بینک اپنے سونے کے ذخائر میں اضافہ کرنے پر متوجہ ہیں.
ایسے میں سونے کی قیمتوں میں اضافے نے عام آدمی کی قوت خرید کم کر دی ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں سوالات کے جوابات جانتے ہیں چیئرمین آل پاکستان جیولرز ایسوسی ایشن محمد ارشد سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو سونا کبھی ہماری ماؤں بہنوں کے زیورات کی زینت بنتا تھا، آج وہی سونا نہ صرف خواب بلکہ عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو گیا ہے، اور سونے کے نرخ جا پہنچے ہیں 4,60,436 روپے فی تولہ۔ آخر یہ کیسی آگ ہے جو خاموشی سے ہماری جیبیں کاٹ رہی ہے؟ سونے کے ذخائر کی بات کی جائے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس 64.82 میٹرک ٹن سونا محفوظ ہے، جس کی مالیت تقریباً 9.1 ارب ڈالر بنتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے پڑوسیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو تصویر خود بول اٹھتی ہے۔ چین اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ مسلسل 20 ماہ کی خریداری کے بعد چین کے ذخائر 2,346 ٹن کی ریکارڈ سطح تک جا پہنچے ہیں، جن کی مالیت 306 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ بھارت بھی پیچھے نہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے پاس 880 ٹن سونا موجود ہے، جس کی مالیت تقریباً 102 ارب ڈالر بنتی ہے، جبکہ بنگلہ دیش کے ذخائر خطے میں سب سے کم صرف 14 ٹن پر برقرار ہے۔ کیا یہ ریاستی سطح پر سونے کے ذخائر اکٹھا کرنا اظہار طاقت ہے یا جنگی حالات، مشکلات اور ملکی بحرانوں کی کنجی؟ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ اینڈ چیئرمین آل پاکستان جیولرز ایسوسی ایشن محمد ارشد صاحب۔ تھینک یو سو مچ ٹو بوتھ آف یو جینٹلمین فار یور ٹائم۔ سلمان صاحب، دنیا بھر کے تمام بینک انکلوڈنگ انڈیا اینڈ چائنا اس ٹائم ایک ریس میں ہیں۔ دے آل وانٹ ٹو ایکومولیٹ گولڈ۔ کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے؟ آر دے ٹرائنگ ٹو ریڈیوس دیئر ریلائنس آن ڈالر؟ دیکھیں، یہ ڈالر کی جو ڈیمانڈ تھی پچھلے دنوں بہت زیادہ تھی، اور اس وقت گولڈ نیچے جا رہا تھا، اور جنگ جو تھی ایران عراق امریکہ کی جنگ کی وجہ سے ایک قسم کا ڈالر جو تھا وہ سیف ہیون بنا ہوا تھا۔ لیکن اب کیونکہ وہ جنگ ختم ہوتی جا رہی ہے اور ایک نظام اوپن دوبارہ سے انٹرنیشنل سسٹم جو ہے تھوڑا بہت بحال ہو رہا ہے، تو اس میں تمام جو سینٹرل بینکس ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈالرز کو چینج کر کے گولڈ میں جائیں۔ اوکے۔ اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سو آئی تھنک کہ یہ ٹرینڈ ابھی کنٹینیو کرے گا، اور جب تک یہ پورا نظام سیٹل نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، سو اس وقت جو گولڈ کی قیمت اوپر جائے گی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ محمد ارشد صاحب، اس ٹائم سونے کی فی تولہ قیمت 4,60,000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور یہ ایک بڑا مشکل ہو گیا ہے ایک عام بائر کے لیے اس کو پرچیز کرنا۔ آپ کی پاکستانی مارکیٹ جو ہے وہ اس ٹائم بڑی سلو ہوگی ایز اے ریزلٹ۔ جیولرز ایسوسی ایشن کے پاس کیا حکمت عملی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں، اس وقت جو جنرل کنڈیشنز ہے نا، وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اپ ڈاؤن بہت زیادہ ہے۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے گولڈ قیمتوں میں $80 پر اونس پر کمی ہوئی، اور کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ دوبارہ مارکیٹ اپنی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ریزن یہی ہے، دیکھیں سونا جو ہے، سونے کی اپنی ایک ہسٹری ہے، سونا اپنا ریکارڈ خود توڑتا ہے۔ ہم نے دیکھا $5,500 پر اونس کے اوپر بھی ٹریڈ ہوئی 2026 کے سٹارٹ کے اندر، جنوری کے اندر، لیکن آج ہم جو ٹریڈ کر رہے ہیں $4390-92 پر کھڑے ہوئے ہیں ہم۔ اچھا، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پر اونس کی قیمتوں میں کمی کیوں واقع ہوئی؟ جو حالات تھے، ایران امریکہ جنگ چل رہی تھی، اور یہ آپ نئے ہرمز جو تھا بند تھا، اس کی وجہ سے انٹرنیشنل جو انویسٹر تھا وہ آئل میں ٹریڈ شروع ہو گئے، ورنہ سیف ہیون کبھی بھی ڈالر نہیں ہوتا۔ سیف ہیون میٹلز ہوتے ہیں، جو گولڈ اور سلور اس طریقے کی چیزیں ہیں، وہ سیف ہیون ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اور جنگی صورتحال میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتیں جو بڑھتی ہیں وہ گولڈ کی بڑھتی ہیں، لیکن اس بار الٹا ہوا، کیونکہ انویسٹر کا جو دباؤ تھا وہ آئل کی قیمتوں پر تھا، اس وجہ سے سونے کی قیمتیں جو ہے نیچے آئیں۔
اور ہم نے دیکھا کہ $3,980 پر آنس پر بھی ٹریڈ ہوا گولڈ. لیکن دوبارہ جب معاملات بہتری کی طرف جانے شروع ہوئے اور کچھ مثبت پوزیشنز نظر آئیں تو سونے نے واپس اپنی جگہ موو کرنا شروع کر دیا اور آج ہم $4392 پر آنس پر ٹریڈ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اگر یہ $4350 پر مارکیٹ کچھ ٹائم اسٹے کرتی ہے تو $4400 اور $4500 بھی ہم دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ویک میں. آلرائٹ ڈاکٹر صاحب، اسٹیٹ بینک کے پاس اس ٹائم 64.82 میٹرک ٹن سونا جس کی مالیت تقریباً $9.1 ارب ہے موجود ہے. آپ کے خیال میں اگینسٹ جو بیرونی قرضے ہیں یا جو معاشی دباؤ ہیں ان کے اگینسٹ ہمیں کس قسم کا کشن اور شیلڈ پرووائڈ کر سکتا ہے یہ گولڈ؟ دیکھیں یہ تو آلریڈی ہمارے ریزروز کا ایک قسم کا حصہ ہے. اور جو آپ کے لیکوڈ ریزروز ہیں اس کے پیچھے جو بیک اپ ہے وہ سونے کا بیک اپ ہے. لیکن اس کی تو کوئی خاص ہماری جو اسٹرینتھ نہیں ہے کیونکہ ہمیں بہت بڑی رقم چاہیے اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے. آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹ کے مسئلے مسائل ہیں اس میں یہ ریزروز بہت کم ہیں. سو اگر آپ اوور آل بھی اپنے پاکستان کے ریزروز دیکھیں تو وہ مشکلوں سے آپ کی 3 ماہ کی امپورٹس کے برابر ہیں. حالانکہ آپ کے ریزروز اگر آپ کچھ اسٹیبل قسم کے ریزروز چاہیے تو پھر وہ 5 سے 6 مہینے تک کی کم از کم آپ کے پاس ریزروز ہونے چاہیے. تو آئی تھنک کہ ایشو جو ہے وہ ایکچولی پاکستان کی اکنامک سٹرکچر کا ہے، یہ ریزروز کا ایشو نہیں ہے. ریزروز جو ہیں یہ تو ایک قسم کا آؤٹ کم ہے آپ کی اکنامک پالیسیز کا، اکنامک ایکٹیویٹی کا. امپورٹس کتنی ہوتی ہیں، ایکسپورٹس کتنی ہوتی ہیں، کس قسم کی آپ نے اکانومی بنائی ہوئی ہے جو امپورٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے. انرجی جو ہے وہ بھی آپ کی امپورٹڈ ہے. پھر آپ کے را مٹیریلز بے شمار جو ہیں وہ بھی آپ کے امپورٹڈ ہیں. تو بیسکلی آپ کو ڈالرز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور آپ کے پاس کیونکہ آپ ایکسپورٹ بہت کم کرتے ہیں اور جو امپورٹ ہے وہ ایکسپورٹس کے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو ہمارا ڈفرنس جو ہے وہ یہاں پھر ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں اور کچھ حد تک ہمیں ریمیٹنسز اس کو پورا کرتی ہیں. سو آئی تھنک کہ وہ جب تک ایک اسٹیبل اکنامک اسٹرکچر نہیں بنتا اس وقت تک آپ کو یہ ریزروز کی جو سچویشن ہے وہ اسی طرح نظر آئے گی اور یہ ریزروز زیادہ تر قرضوں کی بیسس پہ چلتے جائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ نے ہمیں بہت سے قرضے دے رکھے ہیں بیلنس آف پیمنٹس اس کے لیے، ریزروز کے لیے. اسی طرح چین نے ہمارے ڈپازٹس رکھے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک کہ جو چینج آپ جس کی بات کرنا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی، وہ ایکچولی اکانومی کا سٹرکچر جو ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی. اور سٹرکچر سے مراد ٹھیک ہے ارشد صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی اس میں نیکسٹ کہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں گولڈ کی وہ تو افیکٹ کرتی ہی ہیں لوکل پرائس کو مارکیٹ میں. اس کے علاوہ روپے کی ویلیویشن یا ڈالر کی کیپٹل فلائٹ، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی فیکٹرز ہیں جو اس کو امپیکٹ کرتے ہیں تو اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر اگر ہم گولڈ سیکٹر کی بات کریں اور ایکسپورٹ کی بات کریں تو صرف 20 یا 22 لوگ ہیں جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے متعدد بار حکام بالا سے گزارش کی کہ سر یہ 20 لوگ نہیں 500 لوگوں کا ایکسپورٹ میں لے کر آئیں، لائسنس کا اصول آسان بنائیں. ہمارا سیکٹر جو ہے اس میں اتنے قابل لوگ ہیں، ہم ایسی جیولری ہمارے پاکستان میں بنتی ہے جس کی دنیا کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈز ہیں، ہم ریونیو کلیکٹ کر کر لا سکتے ہیں، لیکن لائسنس کا اصول جو ہے آسان بنائیں. تو اس پر گزارشات ہی پیش کر سکتے ہیں. اگر ایکسپورٹ گولڈ جیولری کا تو اس میں روزگار بھی بڑھے گا ہمارے سیکٹر کے اندر جو، اور خوشحالی بھی آئے گی، بہتری بھی آئے گی. لیکن یہ ہے کہ کچھ مشکلات ہیں ایکسپورٹس کے حوالے سے، تو جس وجہ سے جو ہے تمام چیزیں رکی ہوئی ہیں. میں تو آپ کے چینل کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا، مرزا صاحب بھی بیٹھے ہوئے،
کہ یہ بھی کوشش کریں کہ گولڈ سیکٹر کو جو ہے ایک اچھے مواقع فراہم کیے جائیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے گولڈ جیولری. پوری دنیا میں ڈیمانڈس ہے جیولری کی ہماری. ٹھیک ہو اور گیا. سیکنڈ جو آپ نے کہا بالکل ایسے ہی ہے کہ ڈالر سے کنورٹ ہو کر پاکستان کے اندر گولڈ ریٹ کھلتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کھلتے ہیں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں پی کے آر بھی اور ڈالر بھی. ٹھیک ہو گیا. اب ڈاکٹر صاحب یہ جو سونے کی انٹرنیشنل اور جو لوکل پرائسز ہیں یہ کس طرح سے یہ کرنسی ڈیپریسیشن اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں کرنسی کی جو ڈپریسیشن ہو رہی ہے پاکستان میں وہ تو ہماری ڈومیسٹک انفلیشن جو ہے اور جو لیٹ سے امریکہ میں انفلیشن ہے یا باقی دنیا میں انفلیشن ہے اس کا جو ڈفرنس ہے وہ آپ کی کرنسی کو ڈی ویلیویشن کی طرف کھینچتا ہے. سو آپ نے ایک ملک کے اندر بہت زیادہ منی سپلائی جب آپ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر آپ کو کرنسی کے اوپر بھی پریشر آتا ہے کیونکہ پرچیسنگ پاور اس کرنسی کی کم ہوتی جاتی ہے ڈالر کے نسبت. سو آئی تھنک کہ جتنی بھی ہم یہ جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں جو بیسک پرابلمز ہیں وہ پاکستان کی اکنامک سٹرکچر کے پرابلمز ہیں کہ ایک آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, آپ امپورٹ بہت کرتے ہیں, آپ کی انرجی امپورٹڈ ہے, آپ پھر انویسٹمنٹ نہیں ملک میں ہو رہی, آپ کی لوگ جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں. اوور ہال آف دی اکانومی. ڈاکٹر صاحب, منسٹر صاحب, آپ دونوں حضرات کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اینڈ ویورز, this is all for today and I'll see you tomorrow, same time, same channel. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اینڈ 14 اگست بہت بہت مبارک ہو. اللہ حافظ.